إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغیبت الالہیہ. صلوات پر محمد. زحمت فرمائیں کہ وہاں جگہ بچی نہیں ہے تو ایک ایک قدم اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو. بر محمد علی بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل علی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. نعرہ صلوات. اجرہ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے کی 5ویں نشست ہے. اب اس میں ایک بات تھوڑا سا آپ مجھے اگر اس بات کا مارجن دے دیں کہ چونکہ ہے تو تسلسل میں اشرا اور جو آن لائن اسے دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنے تسلسل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال مختلف چونکہ مقامات پر ہیں، ایریاز الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی مجلس نارتھ میں ہے، کوئی ایکسٹریم ویسٹ میں ہے، کوئی ایسٹ میں ہے، اور سوشل گیدرنگز بھی الگ الگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اور مومنین کی شرکت ہے، تو مجھے کچھ تسلسل میں دوبارہ سے لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ ایک بات دوبارہ سے فلو میں آ سکے. تو ہم نے اب تک جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس سال میں گزشتہ سال بھی امام زمان علیہ السلام ہی کا موضوع تھا، اور اس سال جو موضوع شروع ہوا تھا اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو نسبت رسول اللہ سے جوڑتی ہے امام زمان علیہ السلام کو تمام مسلمان فرقوں میں متفق علیہ کوئی ایک ایسی بات کہ جس پہ کوئی مسلمان اختلاف نہ کر سکے امام زمان علیہ السلام کے لیے کوئی بات ہے ایسی، وہ ہے المہدی من ولد فاطمہ. ان کا فاطمہ کی اولاد میں سے مل کے صلوات بھیجے محمد والے. اس پر ایک مجلس ہو چکی ہے کہ جس میں سنن ابن ماجہ سے، سنن ترمذی سے، باقی اور کتابوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مہدی کے بارے میں کہ وہ اب ہیں نہیں ہیں، ان کی ولادت ہوگی، ان کی کیا صفات ہیں، ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یہ بات طے شدہ ہے. اور جو بنی ہاشم میں سے بھی سیادت عطا کی گئی، حضور مکرم نے فرمایا کہ وہ مجھے، علی کو، جعفر، حمزہ، حسن، حسین اور مہدی. یہ اہل سنت کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی ہاشم کے جو سیادت رکھنے والے ہیں وہ یہ 7 ہیں. یہی ذکر ہوا ہے کہ جو دربار شام میں امام زمان علیہ السلام کے خطبے میں بھی ہے. تو من ولد فاطمہ پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ ہر مہدی کو مان لینا کافی نہیں ہے، بار بار اس کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ
کہ جو 12واں ہے اس کو مہدی ماننے سے نجات ملنے والی ہے. کوئی بھی مہدی ہو سکتا ہے. بہت سارے مہدیوں کے تصور ہیں، آپ جانتے ہیں. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض اسماعیلیوں میں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی اسی نسل سادات میں سے ہیں، تو مہدی ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ عبید اللہ مہدی نام کا ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ ہم مہدی ہیں. جب خاص طور پر کرامتہ کی حکومت فاطمیز کی بن رہی تھی مصر، نارتھ افریقہ میں، تو انہوں نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. زید شہید کی اولادوں میں سے بعض جو سادات تھے انہوں نے کہا کہ ہم مہدی ہیں. اور پھر تشیع میں سے بھی کچھ ایسے فرقے بنے کہ مثلا انہوں نے 7ویں امام کو کہا کہ وہ مہدی، جو واقفیہ فرقہ بنا. کچھ نے 11ویں امام کو کہا کہ وہ مہدی ہے. اور اس میں تعلق تھا فائنینس کا، کہ جب وکلا کے پاس ایک اچھی خاصی اماؤنٹ موجود تھی تو آگے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے تھے کہ ان کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی امام کی، وہ تو پردہ غیبت میں گئے. 7ویں امام کے جو وکیل تھے امام علیہ السلام زندان میں تھے، وہ 8ویں امام کو دینے نہیں چاہتے تھے آگے. انہوں نے کہا کہ 7ویں امام ہی تو مہدی تھے جو پردہ غیبت میں چلے گئے. ہر ایک کو مہدی مان لینے سے نجات نہیں ملے گی. اس تسلسل کا جو 12واں ہے، اس 12ویں کو مہدی ماننا ہے. بے شک سبحان اللہ. ان عدت شہور عند اللہ 12 صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک آیت میرے بھائی نے پڑھ دی سورہ توبہ سے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. امام نے کہا یہ ہم 12 ہیں. ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے 5 اور 12 پڑھی تھی، سورہ مائدہ 5واں سورہ 12ویں آیت، یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. 5 پنجتن 12 امام، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب نقیب کا بیان ہے. ہم نے اس بات پر عرض کیا تھا کہ یہ 12 کا جو عدد ہے یہ خالی امت محمدی میں پہلی دفعہ آ گیا. جو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ 12 کا عدد کہاں سے آ گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی 12 کا تصور ہے ہر امت میں، صرف امت محمدی میں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیب کے تو قرآن کی آیت موجود ہے، اس نے 12 نقیبا، ہم نے 12 سردار قرار دیے موسیٰ کی امت میں. سوال یہ ہے کہ وہ سردار امت نے بنائے کہ اللہ نے بنائے؟ موسیٰ کی امت کے سردار تو اللہ بنائے گا، امت محمدی کا تو یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ سیٹ ہے وہاں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے، AI کا زمانہ ہے، وہاں پر لکھ لیجئے کہ عیسیٰ کے حواری کتنے تھے، 12. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی 12 ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نقیب بھی 12 ہے، نقیب یعنی سردار. اور حضور نے فرمایا، احمد بن حنبل میں حدیث مسند میں حدیث موجود ہے کہ میری امت کے نقیب خلیفہ اتنے ہی ہوں گے کہ جو امت موسیٰ کے تھے بنی اسرائیل کے، اتنی تعداد میں ہوں گے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے آج، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً مومنین وہاں پر وہ نہیں تھے کہ جب میں نے اس آیت کو جو بائبل سے پڑھی تھی، بائبل کی آیت ہے ابھی، بک آف جینیسس یعنی اوریجن، کہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے 50 چیپٹرز ہیں. اس میں سے پہلا ایڈم اینڈ ایو کے بارے میں، کیونکہ آدم اور حوا پہ وہ یقین رکھتے ہیں ظاہر ہے. یہ بک آف جو ہیبریو بائبل کی پہلی بک ہے، اور جس کو کرسچنز اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، ان کی جو پہلی بک ہے اس کا نام ہے بک آف جینیسس. اس میں 50 چیپٹرز ہیں. یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے آج تو ہر معلومات سامنے آپ کے ایک لمحے میں اویلیبل ہے. اس کا چیپٹر نمبر 17 ہے، اس میں 18 to 20th ورس وہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. اینڈ ابراہیم said to God, if only Ishmael might live under your blessing. اللہ نے کہا کہ then God said, yes, but your wife Sarah, جو کہ ہاجرہ کے علاوہ ایک اور زوجہ ہے, will bear you a son and you will call him Ishaq. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant. ان کا عہد پائیدار ہوگا. For his descendants after him. یہ 19th ورس ہو گیا. اور 20th ورس یہ ہے, and as for Ishmael, I have heard you. میں نے آپ کو سنا. اے ابراہیم آپ نے دعا مانگی. I will surely bless him. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ذہن میں رکھیے گا. He will be the father of 12 princes. بائبل کی آیت ہے. 12 شہزادوں کے جد ہوں گے اسماعیل. اسماعیل کی نسل سے محمد کی نسل سے 12 تسلسل میں. تو اس 12 کا جو عدد ہے وہ تصور ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی گڑھا ہوا ایجاد کیا ہوا. اور سیاہ ستہ میں سے 6 میں سے 5 کتابوں میں 12 کے نام سے عدد موجود ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صرف اتنا کبھی گفتگو ہو جائے, کبھی آپ کو خود اپنے مذہب پہ ہونے لگے کہ پتہ نہیں میں بھی ٹھیک ہوں یا نہیں ٹھیک ہے, ریسرچ کرنی چاہیے. تو یہ جو 12 کا عدد بار بار آ رہا ہے نا, اس کو دیکھ لیں کہ زمین سے آسمان تک الٹے لٹک جائیے, 12 کا عدد سوا علی اور اولاد علی کے ملے گا. علی اولاد علی علیہ السلام صلوات.
جو مسلمانوں کے زمانے خلفائے راشدین مشہور ہیں وہ 4 ہیں، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق گوریوں کے امام 49. یہ سارے عدد ہیں، 12 کا عدد کہیں نہیں. کیا کہنے. یہاں تک بات پہنچتے پہنچتے اب جو 5ویں مجلس ہے، ہم نے اس سے پہلے پھر جب 12 تک ہماری بات آئی کہ 12ویں مہدی ہیں، 12 جو ہیں 12ویں کو مہدی ماننا ضروری ہے، تو پھر ان کی 2 طرح کی غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغرا، ایک غیبت کبریٰ. اور غیبت صغرا کے جو 2 نائب ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے ایک حد تک تفصیل کے ساتھ، کہ عثمان ابن سعید وہ کس طرح سے نائب بنے. کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ایک دم فوراً سامنے آ گئے. اپنے سن میں جب 11 سال کے تھے تو امام جواد علیہ السلام کے خادم تھے، اور پھر امام تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر حضرت حجت کے نائب کس طرح سے بنے. امام حسن عسکری اسلام نے ان کی نیابت کا اعلان کر دیا تھا. امام حسن عسکری اسلام پر 2 ہی ڈیوٹی، ایک انہیں حضرت حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن ایسے نہیں حفاظت کرنی کہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے، کہ پتہ چلے ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں وہ آئیں بھی دنیا میں، دکھانا بھی ہے حفاظت بھی کرنی. بظاہر برعکس صحیح بات. تو 40 لوگوں کو دکھایا امام نے، امام حسن عسکری نے 40 لوگوں کو دکھایا حضرت حجت کو، اور 40 سے یہ بھی کہا کہ عثمان ابن سعید نائب ہوں گے. ان میں سے ایک احمد ابن اسحاق تھے کہ جب ان کو دکھایا تو امام ایسے نہیں دکھا دیتے تھے ہر ایک کو. فرمایا کہ جو تیرے دل میں ہماری ولایت ہے نا، اگر وہ خاص نہ ہوتی تو میں کبھی نہ دکھاتا. اور اپنی وعلیٰ عتیقی غلام. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا 3 سال کا، کل مشتری بین الخب، جیسے مشتری کی گود میں چاند ہے، یہ ان کا بیان ہے، ایسا روشن چہرہ. اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ امام حسن عسکری نے تو مجھے دکھا دیا ہے، تو ایک نشانی میں خود بھی دیکھ لوں، کاش کو نشانی مجھے مل جائے. اتنا میں نے دل میں سوچا کہ اس بچے پر تکلم بعربی لسان فصیح. 3 سال کا بچہ جو ہے فصیح نہیں بولتا کہ ایک ایک لفظ کلیئر ہو. اس نے فصیح و بلیغ عربی میں بولنا شروع کیا کہ انا المنتقم من عدی انا بقیۃ اللہ فی ارض. یہ دل میں سوچ آ رہی نا کہ کاش ایک نشانی مل جائے تو میں ہی بقیۃ اللہ ہوں، میں ہی منتقم ہوں، اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. عثمان ابن سعید کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد بن عثمان. کل کی گفتگو تھی محمد بن عثمان پر. میرے لیے ایک مجبوری تھی کہ میں اس تسلسل کو فلو کو بنا دوں. اب چلتے ہیں آگے. اچھا، اب یہ جو نائبین ہے نا، نائبین خاص ہے. یہ اس وقت جو علماء ہیں وہ ایک عام سلسلہ ہے، کسی کے لیے کوئی خاص امام اسلام کا لیٹر نہیں، وہ مسلم بن عقیل کے لیے تھا ایک، یا پھر ان 4 کے لیے. اچھا، یہ جو نائب خاص ہیں، اب ان کی صفت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ ایک ہے کچھ مردان خدا جن کی صفت اللہ نے تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور قرآن کی جو 2 آیتوں کو جوڑیں گے نا تو ایک لطیف پیغام نکلتا ہے. اللہ نے کچھ نمازیوں کے لیے ایسا کہا ہے جو عبادت میں بھی جن کو دنیا یاد رہتی ہے، دنیا میں گم ہوتے ہیں. ایک مشہور صحابی کا جملہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس لیے بہت مزہ آتا ہے کہ میں پورا قابل تجارت شام بھیج دیتا ہوں، وہاں سے پروفٹ ہو کے واپس بھی آتا ہے. کچھ کو نماز میں بھی دنیا یاد رہتی ہے. اور اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے ذکر کیا جن کو دنیا کے کام میں بھی اللہ یاد رہتا ہے. آج سوچیں، یہ سورہ نور کی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، آیت نمبر 37 ہے. اچھا، یہ اسی تسلسل میں آیت نمبر 35، 36، 37، کل 36 آیت پڑھی تھی سلام کلام میں. تو وہ جو 35 آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. اور اللہ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے سے آگاہ ہے. یہ 35ویں آیت ہے. اس کے بعد یہ نور ہے کہاں؟ فی بیوت نزل اللہ وان ترفع ویذکر فیہ اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. کل عرض کر چکا ہوں کہ سامرہ کا جو ہم احترام کرتے ہیں، وہاں سرداب میں جا کے چومتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی غیبت وہاں پر اس طرح سے کہ وہاں ہیں ابھی، جو بعض لوگوں نے الزام لگایا ہے شیعوں پر. یہ ابن خلدون اور ذہبی نے لکھا ہے 6 ہجری میں کہ شیعہ تو وہاں جا کر اس لیے چوم رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے باہر رکھے ہوئے، تلواریں باہر رکھی ہوئی ہیں. ان کے نعوذ باللہ اہانت کے ساتھ کہا کہ ان کا جو امام ہے اندر ہے، بس منتظر ہے کب نہ، ہم نے کبھی عقیدہ اپنا یہ بنائے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے پھر احترام کیوں کریں، چوم کیوں رہے اس جگہ؟ اس لیے کہ بیٹا ابھی موقع دوں گا آپ کو. اس لیے کہ ابھی کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب ابو حنیفہ ہیں صادق علیہ محمد کے گھر میں، اور وہ پوچھیں کہ یہ آیت کن گھروں کے لیے کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دی،
امام کہیں کہ یہی گھر جس میں بیٹھے اسی گھر کے لیے، اور امام علیہ السلام پھر سمجھائیں کہ یہ گھر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص قسم کا مٹیریل لگا ہوا ہے، کہ اس لیے کہ میں رہتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی آپ کی مجلس ہو گئی بیٹا بھائی ماشاء اللہ. یہ وہ گھر ہے. امام نے کہا میں رہتا ہوں اس لیے یہ گھر ہے. پھر امام نے کہا کہ کوئی گھر، ہم ائمہ میں سے کوئی گھر کسی کا ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ ملائکہ کی معراج کی جگہ ہے. پھر فرمایا کہ ہمارے گھر کی جو سقف چھت ہے وہ عرش رب العالمین، اور رب العالمین کا عرش. سامرہ کو جا کے اس لیے چومتے ہیں کہ وہ 10ویں امام کا گھر ہے، وہ 11ویں امام کا گھر ہے. وہاں 12ویں امام کی آمد ہوئی، اس لیے نہیں کہ 12ویں امام وہاں پر ہیں تو ہم گھوڑے 12 کے تیار بیٹھے ہیں. وہ مقام اس لیے ہمارے لیے عظمت کا باعث ہے. یہ آیت 36ویں آیت سورہ نور کی. اب آ جائیے 37. رجال، تو کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اپنے بزنس میں ہوتے ہیں لیکن اللہ یاد رہتا ہے وہاں پر. کچھ نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے، ان کو نماز میں دنیا یاد رہتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو دنیا میں اللہ یاد رہتا ہے. یہ خاص ہے جو اقام صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ، اور ان کے دل میں خوف رہتا ہے اس دن کا کہ جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گے. تو یہ وہ خاص افراد ہیں کہ جن کے لیے امام علیہ السلام جو جنہیں نائب بنائے تو کچھ خصوصیات کا ہونا ان میں ضروری ہے. یہ وہ نائبان خاص ہیں. اب امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا تھا کہ الامری وابنہ ثقتان، کہ عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان، ان کو امری کہا جاتا تھا خاندان کی وجہ سے. یہ دونوں ثقہ ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو سلیکشن ہے اس کا تعلق بہت زیادہ کوئی علم سے نہیں، علم تو ہے یقیناً ہے، لیکن جو بہت اہم ترین سے الثقۃ الامین، کثرت کے ساتھ یہ لفظ ہے نواب اربا کے لیے، ٹرسٹ وردی امین. یعنی یہ کہ جو تم دے رہے ہو مجھ تک پہنچ رہا ہے، اور یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، دونوں طرف سے بات ہے. اور امام علیہ السلام نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور جو میں پہنچا رہا ہوں ان تک وہ یہ پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیسے ثبوت دیں؟ بھائی نیابت کو ثابت کیسے کریں؟ تو کوئی بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہے جگہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں خاص. تو اس نائب خاص کے لیے پھر ایک تو تھا امام کا توقیع آنا، یعنی خط آنا، لیٹرز. اب جن کو شوق ہے امام زمانہ اسلام کے لیٹرز کو پڑھنے کے لیے، وہ بہار عنوان میں علامہ مجلسی کی کتاب کو پڑھ لیں تو اس میں وہ توقیع مل جائے گی. توقیع کیوں کہتے تھے امام کے خط کو؟ توقیع ہے وقع، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی ایک نشان، کیونکہ امام علیہ السلام کی انگشتری کا نشان ہوتا تھا اس میں، یہ ثابت ہونے کے لیے کہ حضرت حجت کی جانب سے، اس لیے اس لیٹر کو توقیع کہتے تھے، توقیع امام زمانہ علیہ السلام. اور پھر کبھی اس توقیع کے ذریعے سے ثابت کرتے تھے کہ ہم نائب ہیں. کبھی علی بن بلال نے کہا محمد ابن عثمان سے کہ میں تو نائب نہیں مانتا، میں کیسے باپ کو مان رہا تھا عثمان ابن سعید کو، بیٹے کو نہیں مان رہا تھا. اور یہ کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ کچھ لوگ امام میں چھٹے امام کو مان رہے، بیٹے ساتھ امام کو نہیں مان رہے، تو نائب کے لیے کیا ہے؟ حسد ہے، حسد ہے نا. اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے اتنے سال تک وہ عثمان ابن سعید کے ساتھ میں رہا ہوں تو اگلا نمبر میرا آنا چاہیے. ابھی میں سناتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں حسد ہے، کچھ میں تسلیم ہے. جب میں تسلیم ہوں کس مقام پہ پہنچے، تو یہاں پر جب کسی میں مانتا ہی نہیں میں، تو کچھ سے گمراہ ہو گئے، کچھ نے بعد میں توبہ کی. ان میں سے ایک علی بن بلال ہے، اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا تمہیں نائب. تو محمد ابن عثمان نے کہا کہ بغداد کے فلاں محلے میں فلاں گھر میں آنا، میں تمہاری ملاقات کراؤں گا امام زمانہ علیہ السلام، وہاں ملیں گے تم، میں اور حضرت حجت، پھر مانو. ایک یہ طریقہ تھا. ایک طریقہ تھا کہ غیب کی خبر دے دیتے تھے، امام کی جانب سے جو غیب کی خبر ملتی تھی وہ دے دیتے تھے. اس کہا تھا میں نے کہ محمد ابن شاہزان اس کے بعد اپنے علاقے سے 480 درہم جمع ہوئے. اس نے کہا 480 کیا دوں گا، راؤنڈ فگر کر کے 500 دے دیتا ہوں، 20 اپنے طرف سے ملا دی. 20 درہم میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک درہم ایک بکری آتی تھی، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی. لیکن میں زیادہ سے زیادہ پہنچا دوں تو 500 دے دی. امام کی جانب سے توقیع آئی محمد ابن شاہزان کے لیے، کس کے ذریعے سے؟ محمد ابن عثمان کے ذریعے سے، کہ جو تم نے ہم تک بھجوایا تھا وہ ہمیں ملا 480 اور 20. میرے سلوات کو بیٹے جعفر ابن احمد، ان کو محمد ابن عثمان کہتے ہیں کہ یہ 2 تھیلے لو
اور جاؤ واسط، عراق کا ایک شہر ہے، آج بغداد سے تقریباً 2.5 آورز کی ڈرائیو ہے، وہاں جاؤ، جو پہلا شخص تمہیں شہر میں داخل ہونے کے بعد نظر آ جائے، کوئی بھی ہو پہلا شخص، آج کی طرح نہیں ہے کہ میں ETA دیکھ کے جا رہا ہوں، کہاں رکیں گے کیا دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس ماحول میں لے کے چلوں۔ نجف سے کربلا یوزولی کتنے دن کی واک ہوتی؟ 3 days کی۔ بائی روڈ جائیں تو 90 منٹس ہے، 90 منٹس میں 3 دن کی واک ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو میں کتنے دن کی ہو؟ کس کو کب پتا ہے کہ یہ کس ایگزیکٹ ڈیٹ پر کس اسی لمحے میں داخل ہوگا؟ یہ کہ جب داخل ہونا تو جو پہلا شخص مل جائے اس کو 2 تھیلے دے دینا۔ یہ پہنچے وہاں پر جابر بن احمد، ایک تھیلے میں کچھ رقم ہے، ایک میں کچھ لباس ہے، کون سے لباس ہے دیکھا نہیں، اب پہنچے، حسن قطان سامنے سے آ رہے، کہ یہ لو، کہ یہ مجھے کیوں دے دو؟ کہ وہ محمد ابن عثمان نے کہا تھا کہ جو پہلا ملے اس کو دے دینا، امام زمانہ نے یہ کہا ہے۔ کھول کر دیکھا تو درہم تھے کچھ ایک تھیلی میں، کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بہت زیادہ فقیر ہیں اور اس وقت بہت فقر میں، امام نے ان کے لیے بھیجوائے۔ ایک اور تھیلا کھولا، اس میں لباس نہیں تھا، کفن تھا، کہتا ہے سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہمارے شہر کے سب سے زیادہ صالح مومن الامیری اس کا نام ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا کفن خریدنے کے لیے میں جا رہا تھا، امام نے اس کا کفن مجھ تک پہنچا دیا۔ اب یقین کرے گا نہیں کہ امام کے نام اللہم صلی علی بے شمار۔ اب یہ بات شاید ہو سکتا ہے کہ کم مومنین جانتے ہو، دعا تو آپ سب جانتے ہیں، میں ایک نام لوں گا دعا کا، دعائے سماعت، جمعے کے دن غروب سے پہلے پڑھی جانے والی دعا، اور بہت ہی مجرب، جمعے کے دن ویسے ہی غروب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ، وہ بہت زیادہ دعا کی قبولیت کے رہتے ہیں۔ سیدہ سلام علیہ کی سیرت میں بھی ہے خاص کہ اپنے بچوں کو جمع کرتی ہیں، وہاں تو سارے ہی معصوم ہیں لیکن بہرحال اس طرح سے بچوں کو جمع کرتی ہیں، اور خاص طور پر ½ an hour بیفور، اس میں اگر کوئی ویسے زیر آسمان جا سکے تو کیا کہنا، ورنہ اپنے گھر پہ اس میں خاص تاکید ہے دعائے سماعت پڑھنے کی، اپنے دشمنوں سے انتقام کے لیے بھی اس میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ دعائے سماعت پڑھو، اس پہ یہ لفظ کہو۔ البتہ اس میں آپ وہ خاندانی اور ساس بہو کے جھگڑے کے انتقام کے سلسلے میں شامل نہ کریں کہ وہ پڑھنا آن لائن بھی چونکہ جاری ہے، تو ایک ہی گھر میں بہو ساس کے لیے پڑھی، ساس بہو کے لیے پڑھی، دعائے سماعت جاری ہے، یہی دشمنان اہل بیت کے معاملے کے لیے۔ تو دعائے سماعت پہنچی کس کے ذریعے سے؟ محمد ابن عثمان، مسلم ہے، تعلیم کرتا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ روایت میں ملتا نہیں ہے کہ پھر یہ کس سے ہم تک پہنچی، یہ پہنچی ان سے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خود یا تو حضرت حجت سے انہوں نے دریافت کی وہ دعا اور ہم تک پہنچائی۔ دعائے سماعت آپ، میں کچھ جملے میرے پاس لکھے ہوئے لیکن خیر آپ اس کو خود دیکھیے گا، اس کا ٹرانسلیشن میں تو آج کسی اور شہر میں بھی تھا صبح کے وقت مجلس پڑھتے تو وہاں میں نے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ بہتر اب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو پہلے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا، تو آپ کو اور لطف آ جائے۔ خاص طور پر بچوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے تو عربی سے نہیں اسٹارٹ کریں، ٹرانسلیشن سے اسٹارٹ کریں، ان کو بتلا دیں کہ پہلے ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے اس کو کہ تھیم کیا ہے اس کا، اس کے بعد اس کا دل چاہے تو عربی پڑھیں ورنہ عربی کو پوسٹ پون کر دیں بات کے لیے، کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ کہ آپ کا دل جڑا ہوا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ، زیادہ اہم یہ ہے۔ تو دعائے سماعت، اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العادل الاجل الاکرم۔ اچھا میں تو جب دعا کو کبھی جب توفیق ہو جاتی پڑھ لیتا تو میرا دماغ تو پھر کسی اور اسم کی طرف، کیونکہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس نام کے وسیلے سے جو عظیم ہے اور جو وہ نام جو اعظم بھی ہے اور جو سب سے زیادہ باعزیز بھی ہے اور اجل بھی ہے اور اکرم بھی ہے، اور وہی نام کی جس کے ذریعے سے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور تو زمین کی گرہوں میں باز کر دیتا ہے، اور وہی نام، اس نام کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ جس سے یسر تیسرت، اگر اس نام کو مشکل پر پڑھا جائے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، مشکل کو جو بتایا بہرحال کوئی نام ہے اللہ کا کہ جس نام کے ذریعے سے مانگا گیا ہے، وہ جو بھی اسم اعظم ہے۔ یہ دعائے سماعت پہنچی کس کے ذریعے؟ امام کے دوسرے نائب۔ ایک اور دعا کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سب کو بتائیں،
دعائے افتتاح تعلیم کرتا ہے محمد ابن عثمان. سبحان اللہ. یہ نائب ابن خاص کا کنٹریبیوشن دیکھیے گا. تو اکثر جو ہر رمضان میں پڑھتے ہیں نا اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب منک، جو پوری دعا ہے کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقْمَةِ. میں یقین رکھتا ہوں اس بات کا کہ پروردگار تو رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور عذاب دینے کے موقع پر سب سے زیادہ عذاب کرنے والا ہے. اللہم اذن لی فی دعائک و مسألتک، تو نے مجھے اجازت دی کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچوں اور دعا کروں. اس کا ایک جملہ مجھے بڑا لطیف لگتا ہے کیونکہ یہ دوسرے نائب سے محمد ابن عثمان سے کہ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی، پروردگار تو نے میرے اتنے گناہوں کو معاف کیا ہے اور اتنی خطاؤں سے درگزر فرما دیا. وصفحک عن ظلمی، اتنے میرے ظلم چھپا دیے. وسترک علی قبیح عملی، اتنے میرے برے کاموں پر پردہ ڈال دیے. اتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اب میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ جس کا مستحق نہیں ہوں. اس لالچ اور طلب میں کہ تو پہلے اتنا کرم کرتا آیا ہے تو بعد میں بھی کرم کرتا رہے گا. تعلیم کرتا ہے محمد ابن عثمان. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ پھر دعا افتتاح درخت پھر کس امام کی، امام سے نسبت ہوگی تو اہمیت رہے گی نا اس دعا کی، تو کس امام کی ہے پھر؟ تو کہا یہ ہمیں معلوم نہیں 100% کس امام کی ہے، لیکن چونکہ محمد ابن عثمان اس کو اتنا زیادہ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضرت حجت کی تعلیم کرتا ہے دعا افتتاح. یہ ایک اور کنٹریبیوشن ہے. اچھا اب اس بات کو سن لیجیے گا کہ عثمان ابن سعید وہ 7 سال امام کے نائب رہے. 260 میں غیبت صغرا شروع ہوئی، 267 میں عثمان ابن سعید کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو محمد ابن عثمان ہے وہ 40 سال تک رہے، 2 جنریشن کو امام کا نائب رہے. ایسا نائب خاص کہ جس کے لیے امام نے خط لکھا. کچھ نے 50 سال، شیخ توسی نے تو 50 سال لکھا ہے، ابن صدر نے 40 سال لکھا ہے. زیادہ علماء نے کہا شاید 40 سال زیادہ معتبر ہے، لیکن 50 سال تک کا بھی عدد ہے کہ اتنے زمانے تک ایک انسان نائب رہا ہے. ان کی وفات ہونے لگی. اب میں آ گیا ہوں 305 ہجری، 40 سال والے کال پر. دوسرے نائب کے بعد تیسرے نائب کون ہے؟ حسین بن روح نوبختی. نوبخت فیملی کا میں یہاں سے پڑھوں تو پھر اس کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. نوبخت فیملی کون سی ہے، کس خاندان سے یہ ہے؟ تو تیسرا نائب ہے. دیکھیں کوئی بھی امام علیہ السلام کی جانب سے کسی کو جب کوئی تحفہ عطا ہوتا ہے نا، ابو حمزہ صومالی کو امام زین العابدین نے دعا سکھلائی. ایسا نہیں تھا کہ ابو حمزہ صومالی بھی فارغ بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس کوئی کام تھا نہیں. امام کہتے تم گھومتے رہتے ہو ویسے ادھر ادھر، چلو دعا ہی پڑھ لیا کرو، چلو یہ سیکھ لو. اس طرح سے نہیں. ہاں کمیل ویسے گھوم رہے تھے، امام نے کہا چلو دعا کمیل تو سیکھ لو ذرا. ہاں یہ نہیں کہ امام ایک درہم کسی کو بغیر حکمت کے نہیں دیتے. اللہ کے علم پہ خزانہ ویسے کا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مل کے صلوات بھیجیں. نام ہے امام زین العابدین مولا علی علیہ السلام. کچھ کوئی بولے بیٹا، میں سمجھا آپ نعرے تکبیر سے نہ شروع کر دیں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اب 2 جملے کہتا ہوں سارے بچوں کے لیے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول. تو وہاں امام علیہ السلام کسی کو دنیا بھی کوئی درہم دینار کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہے. عرش الہی کا خزانہ ایسی دے دیں گے کسی کو جس میں کہ لیاقت ہی نہیں ہوگی. اس میں صلاحیت ہے کہ وہ وہاں سے وہ تحفہ وصول کرے جو قیامت تک رہنے والا. کچھ کو امام نے گھر دیا، کچھ کو سواری دی، کچھ کو درہم دینار دیے، کچھ کو یہ دیا. وہ خزانہ وہ دیا ہے کہ جس سے آج میں اور آپ جب آپ فیضیاب ہو رہے ہیں نا تو ثواب پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا محمد صومالی. تو امام علیہ السلام اب کسی کو نائب خاص بنا رہے ہیں، ایسے ہی بنا دیں گے. نوبختی خاندان، ان میں اس زمانے کے ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، منجم ہیں، فقیہ ہیں، رائٹرز ہیں. ان میں امام کی ولایت کو پہنچانے والے بڑے بڑے اوریٹرز ہیں. ابو صالح نوبختی اسی خاندان سے. بغداد میں مشہور ترین خطیب، مشہور ترین مناظرہ کرنے والے، امام صادق علیہ السلام کی امامت پر مناظرہ کرنے والے. پھر حضرت حجت کی امامت پر مناظرہ کرنے والے. جب حسین بن روح نوبختی کو ملی نا نیابت تو ہیں اسی فیملی سے، تو کسی نے ان سے کہا کہ یار مشہور تو تم بہت زیادہ ہو، بننا تم کو چاہیے تھا. وہ غلط چڑھانے والے بھی آ جاتے، بننا تم کو چاہیے تھا، یہ کہاں سے بن گئے؟ عجب جواب دیا. ہم اعلمہم بامورہم و اختیارہم، انہیں پتا ہے
اپنے اختیار سے کس کو کیا دینا ہے، سبحان اللہ، کس کو کیا نہیں دینا. کیا کہہ رہے ہیں، بے شک. اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، جو قرآن میں آیا ہے، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کس خاندان میں رکھنا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے. بے شک. تو یہاں ایسے تسلیم ہونے والے. اب یہ خود حسین بن رو یہ ہیں محمد ابن عثمان کے ساتھ ساتھ. کل بات ہوئی تھی کہ ویسے 4 نائب خاص ہیں لیکن 12 کا نام آتا ہے. 12 کا نام کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نائبوں کے اپنے نائب ہیں. اس میں احمد ابن اسحاق ہیں، خود حسین بن رو یہ دوسرے نائب کے نائب ہیں. لیکن خالی یہ ایک نائب نہیں ہے، اور بھی ہیں. اس میں جعفر ابن احمد مطیل کا نام بہت ہے. یہ شاید آپ پہلی دفعہ نام سن رہے ہو، شاید. جعفر ابن احمد مطیل یہ وہ شخص ہے کہ جس کے گھر سے کھانا جاتا ہے محمد ابن عثمان کے یہاں، جو 50 سال یا 40 سال تک امام کا نائب رہا ہے. اچھا جب کھانا جا رہا ہے تو کتنا حلال رزق ہوگا؟ ایسے تو نہیں کھانا جا رہا ہوگا نائب امام کے یہاں سے. نائب خاص ہے، خالی حلال نہیں ہوگا، طیب بھی ہوگا. بے شک. حلال و طیب میں فرق ہے کہ حلال ایک مرتبہ آپ نے حلال سے کمایا، کما لیا، یہ ہے حلال. کھا رہے تھے، کسی کی نظر ہے اس پر کہ اب آپ نے کھا لیا، آپ نے گناہ نہیں کیا، لیکن طیب نہیں رہا یہ کھانا. طیب ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے. اس کی پھر واقعی طہارت ہونا اور ہے. تو حلال بھی ہوگا، طاہر بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا. وہاں سے کھانا جا رہا ہے جعفر ابن احمد مطیل کے گھر سے، اور کلوزسٹ ہیں کن کے؟ محمد ابن عثمان کے. محمد ابن عثمان کی وفات ہونے والی ہے. اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے اپنی قبر کھود لی تھی. یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں نا بار بار آپ، انہوں نے مفاتیح الجنان میں شکوہ کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں ائمہ کی زیارت پر، کیوں نہیں آتے نواب اربا کی زیارت پر. انہوں نے شکوہ کیا. شیخ توسی نے اپنے لیے لکھا ہے کہ جب سے میں بغداد میں تھا اور جب تک رہا، میں نے کوئی موقع مس نہیں کیا کہ میں عثمان سعید کی زیارت نہ کروں. مجھے پتا ہے حالات بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ کے پاس وقت محدود ہوتا ہے، اربعین وغیرہ جیسی مخصوصیوں پر تو خیر موقع نہیں ہوتا کہ جا سکیں. جب کبھی بغیر مخصوصی کے آپ جائیں تو ضرور تھوڑا سا وقت نکال کے جائیں نواب اربا کی زیارت پر. تو پہلے سے 2 مہینے پہلے قبر کھود لی انہوں نے. ان کو پتا ہے کہ میری وفات ہونے والی. اب ان پر موت کے آثار ہیں، یہ اپنے گھر پر ہیں، بستر پر. سب سے کلوزسٹ کون ہے؟ جعفر ابن احمد مطیل. وہ ان کے سر کو لے کر اپنی گود میں بیٹھے ہوئے کہ بس کب امر الہی ہو جائے. حسین بن رو جو تیسرے نائب بنے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ قدموں کی طرف وہاں. ابھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرا کہ وہ ہیں. اتنے میں محمد ابن عثمان نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ میں مامور ہوں اس بات پر، یعنی حضرت حجت کی طرف سے، کہ آپ کو یہ آگاہ کروں کہ یقوم بینہ و بینکم، ان کے اور تمہارے درمیان جو قائم مقام ہے، نائب، وہ حسین بن رو ہے. یہ سننا تھا جعفر ابن احمد مطیل. واقعاً سلام ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج بی بی زہرا یہ چاہتی ہیں کہ 2026 کی مجلس میں امام زمانہ کے ذکر میں جعفر ابن احمد مطیل کا ذکر ہوتا ہے. کو زندہ رکھا ہے نا بی بی نے ذکر کو. آہستے سے بالکل سر کو رکھا نیچے، آئندی کی طرف گئے اور خود کہہ دو اخذ تو بے ید حسین بن رو، حسین بن رو کے ہاتھ کو پکڑا. کہا آپ پیروں کی طرف نہیں، آپ سر کی طرف آئے. یہاں پر میں جاؤں گا پیروں کی طرف. نائب آپ ہیں، میں نہیں ہوں. کیا کہنے، آپ ہیں. عصمت نائبین امام علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی سبحان اللہ. جی تو ایک طرف سے حسد، ایک طرف سے تسلیم. شیطان کو حسد ہے، ملائکہ تسلیم ہے. مولا علی حسد کی وجہ سے چوتھے بنے. یہ تاریخ کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ حسد کرتے ہیں ان سے کہ جنہیں اللہ نے فضل عطا کیا ہے. امام صادق نے کہا نحن محسودون، ہمارے خاندان سے حسد کرتے ہیں. اللہ نے سب کو دے دیا علی کو، تو پھر باقی کو بچا نہیں. صرف ایک تھا کہ بھائی جھک جائیں، تسلیم ہو جائیں، مان لیں. سلمان جھک گئے. اب آپ دیکھیں، میں سلمان کے بارے میں سوچتا ہوں ایمان کے 10ویں درجے پر، ظاہر میں کوئی شہادت بھی نہیں ہے. بیسم میں تمار کے مصائب ہیں، زبان کھینچی گئی، یہ سب کچھ. سلمان کی تو زبان بھی نہیں کھینچی گئی. گورنر بھی رہے مدائن کے مولا علی کی اجازت سے. تو بھائی ہے کیا، کسی جنگ میں بھی کوئی خاص ایسا باقاعدہ واقعہ نہیں ملتا. نہ جلا وطن ہوئے، نہ وہ ابو ذر کی طرح وہ بیٹی کے ساتھ شہادت دردناک.
لیکن سارے صاحب کا مقام بہت ہے، لیکن سلمان تو بھی سلمان ہے نا. تو کچھ بھی نہیں تو ہے کیا ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں. ایک چیز وضع تو قدم علی قدم امیر المومنین، سلمان نے قدم ہی وہی رکھا جہاں امیر المومنین. تسلیما لامرنا سلاما. اللہم صلی علی بات تمام ہو رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کے بارے میں جو تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہے وہ کل ٹوگیننا میں جو مجلس ہے تسلسل میں اس میں بات ہوگی. حسین بن رو اور پھر محمد ابن علی سمری جو آخری نائب تھے، وہ 3 سال تک رہے خالی، یہ 21 سال تک رہے. پھر وہ 3 سال تک رہے، ان کی وفات ہو گئی، نیابت خاص کا سلسلہ بند ہو گیا. امام اسلام نے ان کو ایک خاص لیٹر لکھا تھا کہ اب آگے کوئی نائب خاص نہیں. کذب الوقاتون وہلک المستعجلون، میرے ظہور کی جلد بازی کرنے والے ہلاک ہوں گے، اور وقت متعین کرنے والے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. جھٹلاؤ کو یہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے امام کے ظہور کا، نو. دعا کریں ہم عمومی طور پر کہ اللہم اجل ولیک الفرج، وہ اچھا ہے، اور بلکہ کہا کہ ہم سے کہ امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرو. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں بتا رہا ہوں دنیا کے حالات ایسے اور امام کا ظہور ہونے والا ہے، نو نو، کچھ نہیں پتا امام اسلام کا ظہور ابھی اگلے لمحے 1 دن میں ہے یا 500 سال بعد ہے یا 1000 سال بعد ہے، کچھ نہیں پتا. سفیانی کون ہے، یمانی کون ہے. امام کے ظہور کی 5 حتمی علامتیں اس پہ بات کر چکا ہوں. باقی ساری علامتیں وہ ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارا صاحب وہ علامتیں تو پوری ہو گئی، وہ آخری زمانہ وہ آئے گا کہ شراب کو شربت کے نام پر، سود کو تحفے کے نام پر، اور رشوت کو پتہ نہیں کس کے نام پر حلال کیا جائے گا. وہ مولانا صاحب ہو تو گیا. اس کی مثال ایسی ہے، آپ یہاں سے ڈرائیو پہ جا رہے ہیں میلبرن سے سڈنی، ابھی 100 کلومیٹر آگے چلے تھے کہ بورڈ آ گیا سڈنی. ارے مولانا صاحب سڈنی آ تو گیا؟ نہ سڈنی کا بورڈ آیا، 900 کلومیٹر باقی ہے. کچھ علامتیں ایسی. امام کے ظہور کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی. 700 سال پہلے ختم ہو گئی. امام کے ظہور کی علامت میں سے ہے کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہوگی. اس لیے جب بنی عباس کی حکومت ختم ہوئی تھی تو آپ اس وقت کے بعض علماء کی کتابوں میں دیکھیں، انہوں نے کہا تھا ظہور ہونے والا ہے. یہ غلطی، میں کوئی بھی معصوم نہیں، لیکن جب وقت ڈائریکٹ آپ متعین کریں گے نا، یہ خطرہ ہے. اور اس سے ایک اور خطرہ بھی ہے کہ حضرت حجت پر جو یقین ہے نا وہ شیکی ہو جاتا ہے بعد میں. آپ اپنی نسل سے کہیں گے دیکھو حالات ایسے، امام آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے. اب ہے یوٹیوب کا زمانہ، یہ ساری چیزیں سیو ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ اپنے بچوں سے کہیں گے آنے والے آنے والے آنے والے. بس اب سارے حالات سارے ایسے ہو گئے، سارا مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا، ایسا ہو کیونکہ سارے ظہور کی نشانیوں میں سے سب ہو گیا پورا. آنے والے آنے والے آنے والے. اس کے بعد کی جنریشن 100 سال اگر ایسے گزر گئے نا، پھر سوال ہوگا کہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہ میں اپنے افسانے پہ نہیں کہہ رہا، حدیث سنا رہا ہوں. امام کا ظہور اتنا تاخیر سے ہو جائے گا کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ اگر کوئی فرزند زہرا ہوتے تو آ چکے ہوتے ہی. یہ کون کہے گا؟ یہ غیر نہیں کہے گا، یہ وہ کہے گا جو یقین رکھتا تھا پہلے. غیر تو پہلے سے یقین نہیں رکھتا. آپ اس طرح اپنی جنریشن کو نہیں لے کے جائیں. ہمارے کام نہیں ہے طے کرنا کہ اب ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا. ہمارا کام ہے کہ سرنڈر ہو جاؤ، ہوتی ہو جاؤ بس. جب ہوگا تو قبروں سے نکلیں گے نا دعا ہے انشاءاللہ. روایت پڑھیں آئیں گے. اب میں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ کتاب کو بھی اس کا سرورق وغیرہ چھپا کے رکھوں اور نام بھی ظاہر نہ کروں، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا سیمپل دے دوں کہ دیکھیں یہ خطرہ کہاں ہے. ایک کتاب امام زمان علیہ السلام پہ چھپی ہے 20 مارچ 2017، آج سے 9 سال پہلے تقریباً. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، ہزار مرتبہ شکریہ ہے کہ اس نے میرے قلم میں یہ زور پیدا کیا کہ میں آج اپنے قلم کے ذریعے سے امام زمانہ اور ان کے خاندان رسالت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ظاہر یہ ماشاءاللہ ایک بات بھی کر رہے ہیں کہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس کتاب کو لکھ کر. لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق 2 روایات ہیں. پہلی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور یوم عاشور 10 محرم کو ہوگا، جمعے کا دن ہوگا. یہ روایت ہے. اگر اس نظریے پہ تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر یعنی مکے کا کیلنڈر مطابق آج سے 2022 تک، 2017 سے 2022 تک
کوئی یوم عاشور جمعے کے دن نہیں آئے گا، لیکن 28 جولائی 2023 جو کہ پھر بعد میں 29 جولائی ہوا، میں نے جب اس کو چیک کیا تو وہ عاشور جمعے کے دن ہوگا۔ دوسری روایت یہ بھی کہتی ہے کہ امام کی آمد رمضان میں ہوگی، اور اس رمضان میں چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ساتھ لگیں گے۔ یہ آپ نے روایتیں سنی ہوئی۔ اگر دوسری روایت پر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دو گرہن یعنی چاند اور سورج ایک ساتھ وہ 20 سے 22 سال کے وقفے سے لگتے ہیں، فوراً نہیں لگتے۔ 2003 کے رمضان میں پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ہی مہینے میں لگ چکے ہیں 2003 میں، لیکن اس وقت تک 3 بڑی نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھی: شام کی تباہی، یمن کی جنگ اور مکہ مدینہ کے حالات کی خرابی۔ لیکن اب یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور فقط مکہ مدینہ کے حالات کی خرابی باقی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں کے سامنے۔ اگر حساب لگایا جائے تو ام القریٰ سعودیہ کیلنڈر کے مطابق 1 مارچ 2025 سے جو رمضان شروع ہو رہا ہے، جو 30 مارچ تک جاری رہے گا، اسی مہینے میں پہلے 13 مارچ کو چاند گرہن ہے اور 29 مارچ کو سورج گرہن ہے۔ مسلم دنیا کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، ابتری اور جنگ و جدال ہے، اس سے بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والا وہ عاشور جو جمعے کے دن ہوگا، یا وہ رمضان جس میں دونوں گرہن لگیں گے، وہی امام کے ظہور کا مہینہ ہوگا۔ اللہ کا دیا ہوا علم تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یوم عاشور 2023 امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہے، ریکارڈ کے لیے بات کرو، بات 2026 میں ہو رہی ہے اور ظہور کے منتظر ہیں۔ یہ چیزیں پڑھنے میں اور سننے میں، کلپس میں بڑی اچھی لگتی، آپ کے ایمان کو کسی اور طرف نہیں لے گئے۔ کذب الوقاتون، یہ محمد بن علی سمری کو امام نے توقیع لکھی، یہ نہیں کرنا۔ کل یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ تو ایک دم سناٹا طاری ہو گیا بھائی۔ محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی اللہم جل ولیک الفرج میں ہو گئے میں امام حسین علیہ السلام صلوات۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک چیز امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے میں اور آپ بھی سیکھ کے جائیں، ہر ذکر امام حسین علیہ السلام ایک اپورچونٹی ہے ہور کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ ہور کوئی نہیں بن سکتا، ہور کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ایک مہلت ہے ہر مجلس امام حسین۔ میں بہت سادہ کر دوں بات، امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی تو ناظم مجلس وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ایک ایک قدم آگے آ جائیں، جگہ کم ہے، ایک ایک قدم آگے آئیں۔ تو لوگ ایک ایک قدم آگے آ گئے۔ پھر جو خطیب تھے مولانا، انہوں نے مجلس شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے کے لیے آیا تھا وہ یہ کہہ چکے ہیں، میں بھی یہی کہنے کے لیے آیا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی زندگی میں ہیں، محرم الحرام حسین کے نام سے اٹھیں اور ایک ایک قدم آگے آئیں۔ ایک قدم آگے آؤ امام حسین کے نام پر، جہاں کہیں بھی ہو۔ اب مجھے اس مجمع میں مثال دسی نہیں دینی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ہو یا جہاں تک بات نماز نہیں پڑھ رہے ہو، حسین کے نام سے اٹھو، ایک قدم آگے آؤ، پڑھنے لگو۔ پڑھ رہے ہو لیکن قضا کر کے پڑھ رہے ہو، حسین کے نام سے اٹھو، ایک قدم آگے آؤ، وقت پہ پڑھو۔ وقت پہ پڑھ رہے ہو، حسین کے نام سے اٹھو، ایک قدم آگے آؤ، اب والے وقت میں ہو سکے تو پڑھو۔ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن کچھ ایسا دیکھ رہے ہو جو نہیں دیکھنا چاہیے، حسین کے نام سے اٹھو، ایک قدم آگے آؤ۔ اگر کچھ ایسا دیکھ تو نہیں رہے لیکن سن رہے ہو کچھ ایسا جو نہیں سننا چاہیے، حسین کے نام سے اٹھو، ایک قدم آگے آؤ۔ جو جہاں کہیں زندگی میں ہے بنام امام حسین اٹھے، ایک قدم آگے آئے اور کے نقش قدم ملے۔ یہ پورا محرم جہاں کہیں اپنی اصلاح کے لیے مل گئے۔ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علیہ۔ دیکھیں وہ ستار العیوب ہے، اس نے عیب چھپا کے رکھے ہیں ہم تو سب جانتے ہیں نا اپنے آپ کو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ کہتا ہے ہم تم خود جانتے ہو تم کیا ہو۔ وہ ستار العیوب ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے نا، ورنہ مجلس نہیں ہو رہی ہوتی اگر وہ ستار العیوب نہ ہوتا۔ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ تو معصوم مطلق۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے، میں نے کہا وہ معصوم ہے لیکن اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر والدین کو گناہوں کا علم ہو جائے وہ مجھے آگ کر دیں،
اگر میرے بچوں کو پتہ چل جائے کہ میرے کیا کیا کرتوت گناہ ہے وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو. اگر میرے دوستوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے مجھے سلام کرنے کو تیار نہ ہو. یہ پورا امام علیہ السلام کی مناجات کا سلسلہ ہے. اگر یہ کھل جائے ہم میں سے کون ساتھ بیٹھا ہوگا ایک دوسرے کے؟ 90% نہیں بیٹھ سکیں گے. وہ اکرم الاکرمین ہے، ستار العیوب ہے، اور دنیا میں جو کسی کا ایک عیب چھپا لے گا اللہ قیامت میں اس کے 70 عیب چھپائے گا. تو آپ ایک دوسرے سے ہم سب کے عیب چھپے ہیں لیکن خود جانتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں حسین کے نام سے اٹھیں، ایک قدم بڑھیں. بس مجھ سے میرے محترم بھائی ایک تو رجانی صاحب کی جانب سے اور علیزہ فضل بھائی ان کی جانب سے جو بھلا انہوں نے اہتمام کیا خادم فرش ادائیں آج کے لیے، تو انہوں نے مجھے خاص گزارش کی تھی کہ ہمارے صاحب اگر آپ مصائب پڑھ سکیں تو بالکل جو کتاب سے دیکھ کر لفظ بلفظ ہوتے ہیں. ایک تو میں نے مقتل پڑھا تھا ایک موقع پر، وہ مقتل کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ بی بی فاطمہ اور بی بی سکینہ کے مسائل پڑھ دیں، تو میں لفظ بلفظ کتاب سے پڑھ دیتا ہوں کہ سیدہ پہ کیا گزری اور دختر امام حسین پہ کیا گزری، امام حسین کی والدہ پہ کیا گزری، امام حسین کی بیٹی پہ کیا گزری. کتنے مظلوم ہے امام حسین، جو کائنات کی مظلوم ترین عورتیں ہیں، مستورات ہیں. کوئی حسین کی ماں ہے، کوئی حسین کی بہن ہے، کوئی حسین کی بیٹی ہے. کتنے مظلوم. بیٹا اس کو کھلا رکھیے گا تاکہ میں پڑھ رہا ہوں بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 19، جہاں سے سارے مسائل کا آغاز ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ مسائل کا آغاز کربلا کا کہاں سے؟ فاطمہ کے گھر کے جلنے سے. سادات کرام بھی دانے بانے تشریف فرمائے آپ کی جلدہ میں. فقالت وہی باقیہ، بیوی کے گھر پر جب حملہ ہوا تو بیوی نے فریاد کرنا شروع کیا، اللہم الیک نشکو فقد ابیک، پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں میرے بابا دنیا سے چلے گئے، وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ، جو تیرے صفی ہیں منتخب شدہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وَإِرْتِدَادِ أُمَّتِهِ عَلَيْنَا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے. فاطمہ یہ فریاد کر وَمَنْعَهُمْ إِيَّانَ حَقَّنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لَنَا فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ، اے اللہ جو تو نے کتاب نازل کی تھی نا اس میں جو ہمارا حق رکھا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ امت نے ہمیں نہیں دیا. یہ بھی فاطمہ فریاد کر رہی ہے. فقال لها فلان، ایک بہت بڑے شقی نے کہا، تو میں نام تو نہیں لے سکتا، اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ شقی کون تھا. اس جگہ دعی انکی یا فاطمہ ہو مقاتل نساء، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. اب میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں، جب آپ نے یہ کہا کہ میں کتاب سے پڑھوں تو میں اسی طریقے سے جانو یہ مسائل پورے ہو جاتے ہیں یہاں پر کہ کوئی سیدہ کے سامنے فَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَجْمَعَ لَكُمْ النُّبُوَّةَ وَالْخِلَافَةَ، اللہ تمہارے ہی گھر میں نبوت بھی رکھے اور خلافت بھی رکھے، یہ میں کیوں نے دوں گا. کیا حسد ہے، دیکھیں حسد کیا ہے، نبوت تیرے گھر میں خلافت بھی یہیں پر آ جائے. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور زہرا کے دروازے پر آم جمع ہونا شروع ہوئے. وَإِدْخَالِ، اب میں ایک نام لے سکتا ہوں، وَإِدْخَالِ قُنْفُسْ يَدَهُ، اس قنفس نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا. وَضَرْبِ فُلَانٍ لَهَا بِالصَّوْتِ عَلَىٰ عَضُدِهَا، اسی شقی نے ایک تازیانہ سیدہ کے ہاتھوں میں مارا. حتیٰ صار كالدبلج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بیوی کے بازوؤں پر ہمیشہ باقی رہ گئے. یہ وہی نشان تھا کہ جسے علی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے. علی غسل میت دیتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے باہر آئے تھے، سیدہ کے پہلو پر بھی نشان ہے. وَرَكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، ایک شقی نے زور سے پیر کو سے دروازے کو دھکا دیا. حتیٰ اصاب بطنها، آپ اس زمانے کے دروازوں کو سوچیے گا، یہ وہ دروازہ حضرت سیدہ پر گرا، شکم سیدہ پر. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ،
محسن کا نام آ گیا، سمجھتے ہیں کہ اب کیا مسئلہ. سید بابا دروازہ گر گیا تھا. وہ ہجوم فلان و فلان و فلان اور فلاں اور فلاں اور فلاں، انہوں نے اور حملہ کیا. وسب ہی خط رہا، میں کیسے پڑھوں؟ ہائے 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 ہائے. بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ بیوی کی ایک چادر ہے کہ جو ان کے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے، لیکن کسی نے چہرہ اثر والے گستاخی کی. میں نہیں پڑھ سکتا آگے سے کیا ہے، یہ لفظ ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ کے لیے حتی بدا کرتا تحت خمار ہے، یہاں تک کہ سیدہ کی بالیاں چادر کے نیچے سے زمین پر یا فاطمہ الزہرا یا بنت الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی آپ پر سلام. یہ آپ کے حسین کے آزادار بیٹے ہیں، یہ آپ کے زین العابدین کے آزادار بیٹے ہیں. وہی تجہر بالبکا، یہاں تک کہ بیوی نے بآواز بلند اب فریاد کرنا شروع کی. وتقول، اور بیوی کہتی تھی واہ ابدا، ہائے بابا جان، واہ رسول اللہ، ابنتو کی فاطمہ تکذب، بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا. وہ دوسرا اور آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا گیا. وہ یقتل جنین فی بطنہا، جو میرے شکم میں تھا اسے مار دیا گیا. وہ خروج امیر المومنین من داخل الدار، اب امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لائے. علی سے وصیت کی تھی نا رسول اللہ نے، اب تلوار نہیں اٹھائیں گے، اے علی آپ صبر کریں گے. اصبر الصابرین ہے علی. محمر العین، علی کی آنکھیں سرخ تھی. حاصرا، علی کا ماما اترا ہوا تھا، سر برہنہ ہے. فرماتے تھے یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، قد علمتی، آپ تو جانتی ہیں نا، ان ابا کی بعثہ اللہ رحمتا للعالمین، آپ کے بابا رحمت للعالمین، آپ بددعا نہیں کیجیے گا. اللہ 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 ان تکشفی خمارک، اگر آپ نے اللہ اللہ، آپ نے اگر چادر کھول کے بددعا کر دی نا، وترفعی ناصیتک، آپ نے اگر اپنی پیشانی کو آسمان پر بلند کیا، فواللہ یا فاطمہ، تو خدا کی قسم ہے فاطمہ، لئن فعلت ذلک لا ابقلنا علی الارض من یشهد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا زمین پر کوئی نہیں بچے گا. ولا موسیٰ ولا عیسیٰ، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا. ولا ابراہیم ولا نوح ولا آدم ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ہوگا. ولا طائرا فی السماء، نہ آسمان میں کوئی پرندہ ہوگا، سب کو اللہ ہلاک کر دے گا. وصاح امیر المومنین، ہے یہ مصائب کا جملہ ہے. پھر مجھے ایک اور روایت پڑھنی ہے یہیں سے متصل دختر امام حسین کے لیے. وصاح امیر المومنین، ایک فریاد کی. یہ جو آپ ہائے کہتے ہیں نا، ہائے چیختے ہیں، اس کو کہتے ہیں صاح. امیر المومنین نے ایسے فریاد کی، بے فضا، فضا کو بلایا. یا فضا مولا تو کی فقبل منا ما تقبل النساء، اے فضا ذرا آنا اپنی بیوی کے پاس، اس لیے کہ ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت ہے. فرمایا اے فضا، میرا فرزند مارا جا چکا ہے، وہ رسول اللہ سے ملاق ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حسین کی ماں کے مسائل، سن لو حسین کی بیٹی کے مسائل. یا اللہ، یہ روایت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ جو روایت ہو اسی طرح سے اس کو پڑھا جائے. بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 61 پر روایت لکھی ہے. بی بی خود دختر امام حسین یہ فریاد کرتی ہیں کہ یہ ظالم جب ہمارے خیموں میں آئے تو نیزے کے نچلے حصے مار مار کر ہمیں ایسے ہانکتے تھے کہ بیویاں ایک دوسرے کے پاس پناہ لیتی تھی اور وہ ایک ایک کی اوڑھنیوں کو چھین رہے تھے. عزیزوں، بڑا پڑھنا مشکل ہے یہاں پر. ساری بیویاں فریاد کرتی تھی، اے نانا جان، اے بابا جان، ہائے علی، ہائے حسن. یہ سب لکھا ہوا ہے مقتل میں. کیا کوئی ہے جو ہمیں پناہ دینے والا ہے؟ اب وہی امام حسین کی دختر بیان کرتی ہیں، میرے دل میں اب اپنی چادر کے چھننے کا خوف آیا ہے، کہیں میری چادر نہ لے کے جائے. تو میں اپنی پھوپھی ام کلثوم کو تلاش کرنے لگی، میں ان کے پاس جا کر پناہ لے لوں. اسی عالم میں شبر نے میرا ارادہ کیا. کہتی میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے مقصد کی جانب دوڑی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. وہ ایزا بکعب الروم ہے بین کتفیہ، کو سنتے سنتے کوئی غش آ جائے تو کم ہے. کہتے شبر نے ایک نیزہ میرے کندھوں کے درمیان رکھ، وسقطت علی وجہی، میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وخرم، اس نے میرے کانوں کو چیر ڈالا. واخذ بفرتی، میری بالیاں چیر ڈالا.
لیکن جب آپ اس روایت کو پڑھیں نا تو کیا کچھ ہو گیا حسین کی بیٹیوں کے بس میرے خیال میں یہی سے باتیں ہو جائے بہتر ہے. ہائے سکینہ ہائے پیار یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس.